حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے دوستوں کے ہمراہ صحرا میں کھانا کھا رہے تھے کہ وہاں سے ایک چرواہے کا گزر ہوا۔ آپ نے چرواہے کو کھانے کی دعوت دی تو وہ کہنے لگا، نہیں، میں روزے سے ہوں۔ آپ بڑے متعجب ہوئے کہ اتنی شدید گرمی میں آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو وہ کہنے لگا، ہاں، میں روزے سے ہوں۔ پھر آپ نے اس کی دیانتداری اور تقوی کا امتحان لینا چاہا۔ آپ نے اسے کہا کہ ایسا کرو، ان میں سے ایک بکری فروخت کر دو، ہم تمہیں قیمہ دے دیتے ہیں اور بدلے میں کچھ گوشت بھی دے دیں گے تاکہ تم روزہ افطار کر لو۔ تو وہ کہنے لگا، یہ بکریاں تو میرے مالک کی ہیں، میں تو بس چرواہا ہوں۔ آپ نے پھر کہا، تم کہہ دینا کہ ان میں سے ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا۔ تو وہ اتنے غصے میں آیا اور اس نے جلال میں انگلی اٹھائی اور آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، پھر اللہ کہاں ہے؟ اور یہ کہتے کہتے چل دیا کہ پھر اللہ کہاں ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے اور آپ مدینے کی طرف واپسی سفر کرتے ہوئے چرواہے کا بار بار یہ جملہ دہرا رہے تھے کہ پھر اللہ کہاں ہے، پھر اللہ کہاں ہے۔ مدینے پہنچتے ہی آپ نے اس چرواہے کے مالک کا پتہ پوچھا اور اس کے پاس پہنچے۔ اس غلام چرواہے کو آزاد کروایا اور بکریاں خریدیں اور اسے دے دیں، اور ساتھ یہ دعا دی کہ اللہ تمہیں اسی طرح جہنم کی آگ سے بھی آزاد کر دے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ جب قبر کے اندر ہم سے سوال کیا جائے گا کہ من رب کا، کہ تمہارا رب کون ہے، اور ہم کہیں گے کہ ہمارا رب اللہ، تو وہ فرشتے مان لیں گے، نہیں، ہمیں پریکٹیکلی لائیو دکھایا جائے گا کہ فلاں موقع پر تم نے یہ رشوت لی تھی، جھوٹ بولا تھا، دھوکہ دیا تھا، تب تمہارے ذہن میں یہ کیوں نہیں آیا کہ اللہ ہے میرا رب؟ کیا تمہیں نہیں پتہ تھا کہ اللہ سمیع و بصیر ہے، وہ دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے؟ تب تمہارا جو عمل تھا وہ تمہارے قول فعل میں تضاد کیوں آ رہا ہے؟ ہمیں لگتا ہے کہ ہم زبان سے کہیں گے کہ ہمارا رب اللہ ہے اور وہ مان جائیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس روز کی عدالت سے ڈرا کرے جس روز منصف خود چشم دید گواہ ہوگا آپ پر، اور جس روز کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹا ہوگا، اللہ فرماتا ہے وہ بھی کسی پتھر کے نیچے مخفی، وہ بھی لا موجود کرے گا۔ آج اگر پکڑ نہیں ہو رہی تو سمجھیے مہلت ملی ہوئی ہے، مہلت کو غنیمت جانیں۔ اللہ ہمیں آسانی حاصل اور تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے اور حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلام پہنچے۔